اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقالوا ربنا اور کہیں گے وہ جہنمی اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا بے شک ہم نے فرما برداری کی اپنے مذہبی پیشواؤں کی وکبراءنا اور اپنے سیاسی بڑوں کی فاضلون السبیل پھر گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں راستے سے. جہنمی بہت سارے لوگ پچھلی آیت میں آ رہا ہے جس وقت ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں وویلا کریں گے، روئیں گے، آخر کہیں گے یا اللہ اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا. سعادت سید کی جمع بڑے، مذہبی بڑے، کہ ہم اپنے مذہبی بڑوں کی بات مان کر چلتے رہے. کبرانا یہ دوسرا لفظ ہے، ہمارے سیاسی بڑے وہ ہمیں جو کہتے رہے ہم وہی کرتے رہے. لیکن ہوا کیا؟ فاضلون السبیلا انہوں نے ہمیں راستے سے بہکایا، اصل راستہ ہمیں نہیں بتایا. جیسے عیسائیوں نے مذہبی بڑے ان کے جو گرجوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں عیسائیت پر قائم رہو، قرآن کو نہ پڑھنا، دین کا مطالعہ نہ کرنا، اسلام کا مطالعہ نہ کرنا. ایسے یہودیوں کے، ہندوؤں کے پنڈت کہتے ہیں مسلمانوں کی بات نہ سننا، قرآن نہ پڑھنا. قرآن تو اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال کتاب ہے، جو پڑھتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس کو نہ پڑھنا. اسی طرح جتنے بھی یہاں سکھوں کے بڑے جو ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں، گرنتھ پڑھتے ہیں. ننکانہ صاحب جائیں وہاں گرنتھ پڑھ رہے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے. تو کیا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ان کو جو ہے اس طرف لگائے رکھے یہ تم ٹھیک ہو، بس یہی کرتے رہو. تو آخر کار وہ گمراہ ہوتے اسی طرح دنیا سے چلے جاتے. کفر پر چلے گئے یا کفر پر سے دنیا سے چلے گئے، آخرت میں عذاب، دردناک عذاب میں جب مبتلا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کو کہیں یا اللہ ان ہمارے بڑوں نے، مذہبی پیشواؤں نے اور سیاسی بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا. پھر کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر بہت بڑی لعنتیں برسا. ان خبیثوں نے ہمیں دنیا میں حق بات سوچنے نہیں دی، ہمیں اس بارے میں غور ہی نہیں کرنے دیا. اس طرح ابھی بھی کئی ممالک میں تبلیغی جماعت والوں پر پابندی ہیں، مسلمان وہاں بات نہیں کر سکتے. اور تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اگر تم صحیح ہو تو تم ڈرتے کس بات پر ہو؟ بات کرنے دو مسلمانوں. لیکن مسلمانوں کا دین یہ حق اور سچ کا دین ہے، قرآن حق اور سچ کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے بس اس کا کوئی پڑھ کے دیکھ لے، صرف ترجمہ سمجھ لے اس کا، تو وہ کبھی غلط عقائد کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہو جائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے تکلیف دی. اس بارے میں دو واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت حیادار آدمی تھے، بڑے ہی حیا اور شرم رکھنے والے انسان تھے، لہذا
یہ جب غسل کرتے تھے تو پردے میں جا کر پوری طرح پردے کی پابندی کر کے غسل کرتے، جبکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ مردوں کے سامنے غسل کر لیتے۔ تو یہ پوری طرح اس بات کا اہتمام کرتے اور کرنا بھی چاہیے، انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، تو اس حوالے سے غسل کرتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ ضرور ان کے کوئی نقص ہے، ان کے جو خفیہ اعضاء ہیں ان میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کرنا تھا۔ ایک دن یہ نہانے کے لیے گئے اور پتھر پر کپڑے رکھ کر اندر چلے گئے، کپڑے وہاں پر نہانا شروع کیا۔ جب نہا کر نکلے پتھر پر کپڑے پکڑنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، اس نے دوڑ لگا دی۔ اب پتھر دوڑتا جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے کہتے جا رہے ہیں صوبی حجر، صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے تو دے جا، کہاں جا رہا ہے؟ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے جہاں پر بنو اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جب پہنچے ادھر پتھر رکا، انہوں نے جلدی سے کپڑے پکڑے، ان کی نظر پڑی اور پتہ چلا کہ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو بے عیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا، بری کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے عزت والے۔ دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، بنو اسرائیل کے سے واعظ کہہ رہے تھے، اور موضوع یہ چل رہا تھا زنا کی برائی بیان کر رہے تھے۔ زنا بہت بری چیز ہے، اس پر دلائل، واقعات اور مثالیں، آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ یکدم ایک عورت کھڑی ہوگی، مجمع میں سے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی یہ جو تقریر کر رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو خود میرے ساتھ برائی کی ہے۔ بھرے مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، اب یہ بات جب اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو طور بور گھوم گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ میرے اوپر الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ ادھر ہی فیصلہ کر دے، اور خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا اس کو واسطہ دے کر اللہ کو حاضر ناظر سے کہا کہ سچ سچ بتا اصل بات کیا۔ وہ کانپ گئی، کانپ کر کہنے لگی قارون نے مجھے پیسے دے کر کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کریں ان پر الزام لگانا، اس لیے میں نے آپ پر الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی، درد دل سے پریشان ہوئے، ایسی بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت ہی زمین میں دسا دیا، آج تک اس کا ملبہ نہیں ملا، اس کا ملبہ ہی نہیں ملا کہاں گیا۔ تو یہ فرمایا اے ایمان والو تم ایسے نہ ہونا جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے تقریر دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بری کر دے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے جو انہوں نے کہی، اور تھے وہ اللہ کے یہاں بڑی عزت والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، قولا سدیدا، سیدھی بات، درست بات کہو۔ قولا سدیدا سے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سچی اور درست بات کرو، غلط بات نہ کرو، کیونکہ سچی بات ہمیشہ واقعے کے مطابق ہوتی ہے، اور ہمیشہ سچی بات کرنے والا وہ نجات پاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے مجرم یہ جو تفتیش کرنے کے لیے جب بعض کا جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض کا جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ پھنستے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ شروع میں جاتے ہیں جیل میں اور تفتیش میں شروع میں سچی بات کہہ دیتے ہیں، ہمارے ادھر رسول پارک کے ایک استاد تھے، ان کو ایک دفعہ ایجنسیاں پکڑ کے لے گئی تو انہوں نے شروع میں جو سچی بات تھی وہ بتا دی، آخر کار انہیں نجات مل گئی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الصدق ینجی، سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو فرمایا سچی بات کہو، درست بات کہو، اسی میں فائدہ ہو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہارے عمل درست ہو جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، بس یقیناً وہ کامیاب ہوا
بڑی کامیابی کے ساتھ، چونکہ جب انسان کی زبان ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زبان جب غلط چلتی ہے، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی جو ہے بری باتیں ادھر سے ادھر، اس سے معاشرے کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں، آپس کے اندر دل کی محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور زیادہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، حکم دیا ہمیشہ درست بات کہو، سچی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔